بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے انتہائی قابل قدر علماء اکرام، لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کے سرپرست حضرات، آج یہ بڑی خوشی اور حقیقی مسرت کا ایک موقع ہے کہ درس نظامی کی باقاعدہ تکمیل کی مجلس منعقد کی گئی ہے، اور انسان جب کسی خیر کے کام سے، عمل صالح سے فارغ ہوتا ہے تو یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی مجالس کا انعقاد کرنا اور ایسی مجلس میں بالارادہ شرکت کرنا، یہ صرف اسی نیت سے ہو اور ہونا چاہیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی اللہ سے مانگنے کی مجلس ہے۔ اسی نسبت سے انشاءاللہ ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس حدیث پاک کی برکت سے تمام آنے والے احباب کی دل کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد اس کائنات میں جو سب سے صحیح ترین کتاب، جس کو جمع کرنے کے لیے اس شخصیت نے اتنی محنت کی، اتنی قربانی دی کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی قصہ کہانی ہے، لیکن یقین کریں یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور آج اس حقیقت کی برکات ہم سب کے سامنے ہے۔ اس مجموعے کو جمع کرنے والی شخصیت عام طور پہ ہم انہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ الجعفی رحمہ اللہ تعالی، 13 شوال سن 194 ہجری یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور ولادت کی تاریخ اور اس کا سن ہے۔ جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ 3 یا 4 دن کے بعد اللہ پاک کی قضا اور تقدیر یہ ہوئی کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بینائی ختم ہو گئی۔ اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے اس سے بڑھ کر والدین کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ اب یہ معصوم بچہ جو اپنی ماں کی تمام امیدوں کا ایک مرکز تھا، اس کی بینائی بھی چلی گئی۔ ان کی والدہ نے ایک ہی راستہ اپنے لیے متعین کیا اور مصلی بچھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ، اس سخت حالات میں آپ نے بیٹے کی نعمت دی، لیکن اس کی بینائی لے لی۔ دینے والی ذات بھی آپ کی، لینے والی ذات بھی آپ کی،
3 راتیں ایسی گزری کہ روتے ہوئے اسی مصلی پر صبح ہو جاتی. چوتھی رات آئی، پھر مصلی پر بیٹھی ہوئی، نیند آ گئی، نیند میں چلی گئی. خواب میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم کھڑی ہو جاؤ اور جا کر دیکھ لو، اللہ نے آپ کی اس دعا کی برکت سے اس بچے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا. یہ جب گئی اور بچے کو اٹھایا تو واقعتاً ایسا تھا کہ ان کی بینائی اور دیکھنے کی صلاحیت، بصارت وہ واپس آ چکی. اس سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یہ اندازہ بھی ہوا کہ ماں کی دعا میں اور بڑوں کی دعاؤں کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. آج ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی. آج کی نوجوان نسل اور اولاد وہ اس چیز سے بالکل غافل اور مغفل ہو کر زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ دعا کے اندر پھر خاص طور پہ والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا، اساتذہ کی دعا، بزرگوں کی دعا، اس میں اللہ نے اتنی تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ آج جس کتاب کو پڑھے بغیر ایک آدمی عالم نہیں بن سکتا، ایک عورت عالمہ نہیں کہلا سکتی، اس کتاب کو جمع کرنے والی شخصیت کی بینائی ماں کی دعاؤں اس کی برکت سے واپس آئی. اور پھر جب اس کتاب کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو 16 سال لگائے اپنی اس صحیح بخاری کو جمع کرنے کے اندر. 16 سال. اور جب بھی حدیث پاک کو لینے کا ارادہ کرتے تو ایسا نہیں تھا کہ جو حدیث سامنے آ گئی، سمجھ آ گئی یا اطمینان ہوا تو اس کو اپنے مجموعے کے اندر لکھ لیا، بلکہ غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر مراقبہ فرماتے. اور ایک روایت یہاں تک علماء نے نقل کی ہے کہ جب تک آپ علیہ السلام کی طرف سے اشارہ نہ ملتا کہ واقعی جو حدیث آپ لینا چاہتے ہیں یہ صحیح درجے کی روایت ہے، اس وقت تک اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر جگہ نہیں دیتے. تو اندازہ لگائیں کہ ایک ایک حدیث کے لیے غسل ہوا ہے، ایک ایک حدیث کے لیے 2 رکعت نفل ہوئی ہے، ایک ایک حدیث کے لیے آپ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر بیٹھ کر مراقبہ ہوا ہے، اور جب تک اطمینان اور تسلی نہیں ہوئی اس وقت تک حدیث کو کتاب میں جگہ نہیں. تو یہ کتاب کتنی باعث برکت اور باعث خیر ہو. لیکن جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو اس وقت کے 3 بڑے حضرات تھے محدثین، ان کے سامنے انہوں نے پیش کی. ایک امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی، ایک علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ. جب ان 3 حضرات کے سامنے کتاب پہنچی اور انہوں نے ان احادیث کو دیکھا تو پوری کتاب پر اطمینان کا اظہار کیا سوائے 4 روایات پر انہوں نے اختلاف کیا اور اپنے شکوک و شبہات ظاہر فرمائے. باقی پوری کتاب پر ان کے تینوں اساتذہ نے کلی طور پہ اطمینان کیا. لیکن جب آپ کی وفات کا وقت آیا، چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت مختصر ہے، بس چند باتیں عرض کر کے ختم کرنا ہے، تو آخری وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی آزمائشوں کا گزرا ہے. علماء جانتے ہیں یہاں تک کہ آخری ایام میں کسی علاقے کے لوگ بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. جہاں جاتے تھے لوگ ان کو واپس کرتے، جہاں پہنچتے تھے لوگ ان کو واپس کرتے. بالآخر عید الفطر کی رات تھی، یعنی رمضان گزرا، آخری روزہ گزرا اور عید الفطر کی رات تھی، اور ایک علاقے سے پیغام آیا کہ بھئی آپ آ جائیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے پاس جگہ دے دیں گے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پر گھوڑے پر بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے طبیعت میں کمزوری محسوس ہوئی، وہ فوراً اتر گئے اور فرمایا کہ میں آج کی رات تو آرام کروں گا، کل اگر طبیعت میں بہتری ہوئی تو پھر میں آؤں گا۔ لیکن وہی رات ان کی دنیا سے جانے کی رات تھی، اور اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ سمرقند کے اندر علاقہ ہے خرتنگ کے نام کا، اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین عمل میں لائی گئی، اور جب ان کو قبر کے اندر دفنایا گیا تو طویل عرصے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی، طویل عرصے تک۔ بلکہ آج بھی انسان جب اس جگہ پہ جاتا ہے، ہماری حاضری ہوئی آج سے 7 سال پہلے، علماء کی پوری جماعت کے ساتھ ہم ازبکستان کے سفر پہ گئے، تو اس خرتنگ علاقے میں آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ اوپر ایک ظاہری طور پر ایک ضریح بنائی گئی ہے، اصل قبر نیچے ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو نیچے کی قبر کو خاص پاکستان سے جانے والے حضرات کے لیے کھولا گیا، اور انسان جب وہاں بیٹھتا ہے تو آج بھی ایک عجیب سی مہک اور خوشبو آتی ہے۔ ہمارے برادر کبیر حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، انہوں نے پھر بڑوں کے حکم پر حضرت کے سرہانے کی جانب بخاری شریف کی پہلی روایت پڑھی، اور اس عاجز نے پیروں کی جانب بیٹھ کر بخاری کی آخری روایت پڑھی۔ ہمارے ساتھ کچھ حضرات تھے، انہوں نے پھر حدیث کی اجازت وہاں علماء کو مرحمت فرمائی۔ تو آج بھی حضرت کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ انسان جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی کام کر کے چلا جائے تو اس کی موت کے بعد اس کی قبر کی مٹی بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں اور اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ حدیث پاک پر سب سے پہلے محنت کرنے والی شخصیات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن صحابہ کی پوری جماعت میں محدثین نے لکھا ہے کہ 7 صحابہ ایسے ہیں، 7 صحابہ کہ جو کثیر الروایات ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کی روایات کو جمع کیا، اور ان 7 میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی شخصیت جو اس حدیث کے بھی راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کثیر الروایات 7 صحابہ میں سب سے اول نمبر پر کھڑے ہونے والی شخصیت، جن سے 5364 روایات احادیث کے اندر مروی، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ ابو ہریرہ تو نہیں ہے، یہ تو ان کی ایک کنیت آپ علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ سے ان کو حاصل ہوئی۔ اصل نام ان کا عبد الرحمن ابن صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر ان کا اصل نام ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، 5ویں نمبر پہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، 6 نمبر پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور 7ویں نمبر پہ کثیر الروایات صحابی نہیں بلکہ صحابیہ ہیں، جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین ہے، عفیفہ کائنات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے 2210 روایات مروی ہیں۔ یعنی اس امت تک دین پہنچانے میں ام المومنین کا بھی اتنا بڑا حصہ ہے، خواتین کا کردار ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی عورتوں کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، سکھانے کی یا علم پڑھنے کی، تو بھئی اس امت کے پاس تو جو معاشرت کا اور گھریلو زندگی کا علم ہے وہ تو پہنچا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے۔ تو یہ 7 صحابہ جو ہیں یہ کثیر الروایات صحابہ ہیں، لیکن ان میں پھر سب سے زیادہ مقدم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں بعض لوگ یہ اشکال اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، آپ لوگ جب کہنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے افضل صحابی جو ہے وہ کون ہے؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
تو نمبر ان کو سب سے پہلے دیتے ہیں، ان کو خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول اور امام بلا فصل کہتے ہیں، لیکن کثیر الروایات صحابہ میں ان کا نام بھی نہیں، ساتھ میں کہاں ان کا نام آیا، کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کسی چیز کی مہارت زیادہ ہو وہ اس جگہ بیٹھا ہوا بھی نظر آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں دائیں بائیں علماء اکرام مفتیان اعظام بیٹھے ہوئے، اب یقیناً علماء کے پاس جو تجارت کا علم اور مسائل ہے وہ عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، علم تو ان حضرات کے پاس زیادہ ہے، لیکن تجارت کی دکان پر بیٹھا ہوا ایک بھی آدمی عالم نہیں۔ تو اگر کوئی ان سے کہے کہ بھائی اصل علم تو حضرت کے پاس ہے لیکن تاجر آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے کہ علم بعض دفعہ ایک کے پاس ہوتا ہے، منصب دوسرے کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو جمع کرنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں محدثین نے دی، اور یہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے آگے پھر مختصراً بات عرض کرتا ہوں۔ امام بقی ابن مخلد گزرے ہیں، بہت بڑے محدث۔ ان کو پتہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے ہیں اور مجھے ان کے درس میں شرکت کرنی، لیکن جب یہ آئے تو پتہ چلا کہ گورنر نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر درس دینے کی پابندی لگا دی۔ لیکن یہ باتیں نئی نہیں، اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ حکمران طبقہ اہل علم کے لیے رکاوٹ بن جاتا تھا، وہ سختیاں اس سے کئی گنا زیادہ تھیں۔ تو یہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حدیث کا درس چل رہا ہے، لیکن درس دینے والے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے پوچھا کہ میں تلاش میں آیا ہوں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ کہاں ملیں گے؟ ابھی وہ تو گھر پہ ہے اور ان پر پابندی ہے، وہ درس نہیں دے سکتے، آپ ان سے مل لیں۔ یہ جب گئے اور ان سے ملاقات کی تو حضرت باہر تشریف لائے، کہا میں اتنے دور کا سفر کر کے آیا ہوں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے، اور کہا بھائی گورنر نے بڑی سختی کی ہے، آپ قریب بھی رہیں گے تو مجھ پہ مصیبت آئے گی، کیا کریں؟ اب دیکھیں طریقہ کیا بتایا، اس امت کے علماء نے علم کیسے سیکھا ہے۔ آج یہ جو محفلیں آباد ہیں اور یہ جو ماحول علمی زندہ ہے، اس کی بنیاد میں بے انتہا قربانیاں ہیں، اخلاص والی قربانی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک طریقہ ہے کہ میری گلی میں روک ٹوک نہیں ہوتی اس شخص پہ جو سائل ہو، بھکاری ہو، مانگنے والا، وہ کر سکتے ہیں، بھکاری کا روپ اپنا لے، آ جائے میرا دروازہ مارے، میں تھوڑی تاخیر سے کبھی جلدی اس طرح نکلوں گا، کوئی چیز آپ کے پیالے میں ڈالوں گا اور اس بیچ میں جو ہوگا وہ آپ کو منتقل کروں۔ اگلا دن ہوا، یہ آئے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، ہاتھ میں ایک کاسا پکڑا ہوا جس میں بھیگ گویا جمع کر رہے ہیں، آ کے دستک دی، کہا کہ الاجر رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام۔ حضرت امام صاحب باہر تشریف لائے اور کچھ ان کی برتن میں ڈالا، اور اس بیچ کے وقفے میں ان کو دو روایات منتقل کر دی، دو حدیثیں سنائیں۔ پھر ان کو کہا کہ اب عصر کی نماز کے بعد آئے، عصر کے بعد آئے، پھر دو حدیثیں، اگلے دن صبح آئے، پھر دو حدیثیں، طویل عرصہ وہ اس طرح بھکاری اور سائل بن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آئے اور ان سے سینکڑوں حدیثیں سیکھ کر واپس اپنے علاقے۔ آج ہمارے دلوں میں اس علم کی کتنی قدر باقی رہ گئی، ہمیں اندازہ نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کتنی محنتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ ایک سائل اور گداگر بھکاری بن کر اس حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج ان مجلسوں کی، ان نسبتوں کی، ان کتب احادیث کی، ان مدارس کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے اندر جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی،
سب سے پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، یعنی رکھیں گے قیامت کے دن۔ ترازو کیوں رکھا جاتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو آسان کیا تاکہ ایک طالب علم بھی سمجھ جائے، عام آدمی بھی سمجھ جائے۔ ترازو میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سونار اور جیولرز کی دکان پہ جا کے اس کو نہیں کہتا کہ یہ ذرا میرا آٹا تول دیں کتنے کلو ہے، اس کو نہیں کہہ سکتا۔ یا آٹے والے کو آ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے گھر والوں کے زیورات ہے، اس کو تول دیں۔ ہر چیز کو تولنے کا ترازو اور پیمانہ الگ ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں تولی جاتی ہیں، ان کا بھی ایک کانٹا اور ایک ترازو ہوتا ہے۔ قیامت کے جو ترازو قائم ہوں گے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس میں بنی آدم کے اعمال بھی اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے اقوال بھی وہ تولے جائیں گے۔ عمل جو جسم کے اعضاء سے ادا ہوتا ہے، قول جو جسم کے ایک عضو یعنی زبان سے ادا ہوتا ہے، ان سب کو تولا جائے گا قیامت کے ان ترازوؤں کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے کہ یہ جو تراجم الابواب، دیکھیں آسان ترجمہ میں ساتھیوں سے عرض کروں، جو عام ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے مہمان، ترجمۃ الباب کے آسان تعبیر اس زمانے میں ہے ٹاپک، عنوان۔ کسی بھی بات کو آسان کرنے کے لیے اوپر ایک عنوان، ایک ٹاپک لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے اخبارات میں ہیڈ لائن ہوتی ہے، پھر نیچے اس کی تفصیل ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نیچے بات یہ ہونے والی ہے۔ احادیث کے اندر محدثین پہلے تراجم الابواب ایک ٹاپک، عنوان قائم کرتے ہیں، پھر نیچے روایت کو لے آتے ہیں۔ لیکن ان میں ملکہ تامہ حاصل ہے، کمال کی مہارت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ یہ جو تراجم الابواب قائم کرتے ہیں اس میں ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں باتیں چھپی ہوئی ہو۔ خاص طور پہ یہ رد کرتے ہیں ان طبقات پر جو کہ فرق باطلہ امت کو خراب کرنے پر لگے ہوئے ہوں۔ ان کے دور میں ایک بڑا مشہور مسئلہ گزرا اور ایک فرقہ ضالہ بڑے عروج پر رہا، جس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو علماء نے نام لکھے کہ بھئی یہ معتزلہ ہے، یہ خوارج ہے، یہ مرجئہ ہے، یہ مجسمہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نام ختم ہو گئے اور یہ فرقے بھی ختم ہو گئے۔ بہت ساری چیزوں کے نام ختم ہوتے ہیں لیکن ان کا کام اور ان کی محنت چل رہی ہے۔ آج بھی معتزلہ اپنے جدید شکل اور ایڈیشن میں بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ عقل پرستی کا فتنہ جتنا آج کی دنیا میں ہے اتنا پہلے نہیں تھا۔ آج تو عام آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سوال کر لیتا ہے کہ بھئی اس چیز کی لاجک آپ مجھے بتائیں اور اس کی علت بتائیں، اس کا سبب بتائیں، یہ حکم شریعت نے دیا تو کیوں دیا؟ معتزلہ نے انکار کیا اور کہا جو چیز عقل پہ کے پیمانے پہ نہیں اترے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم اس کو کیسے قبول کریں؟ لہٰذا میں نے نماز پڑھی عشاء کی، آپ سب ساتھی احباب نماز پڑھ کے آئے ہیں، سب نے پڑھی ہے، لیکن نماز کہاں گئی؟ بھئی وہ تو عمل تھا، وہ تو ادا ہو گیا۔ آج جمعے کے بیان میں سب نے اپنی اپنی مسجدوں میں حضرات نے بیان کیا ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن بیان کے جو الفاظ تھے، اقوال تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ تو ہوا ہو گئے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی، تو بھئی کیسے تولی جائیں گی؟ تولا تو اس چیز کو جائے گا جو ذی جرم ہو، جو جسم رکھتا ہو۔ جس چیز کا جسم نہیں اس کو تولا کیسے جائے گا؟ معتزلہ نے اس کا انکار کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر رد کرنے کے لیے ترجمۃ الباب قائم کیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی، اس لیے کہ یہ بات کہنے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور اللہ کو ہر طرح کی قدرتیں حاصل ہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، دنیا جتنا آگے جائے گی، جتنا ترقی ہوتی رہے گی، دین اور شریعت کا ہر حکم واضح ہو کر سامنے آتا چلا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج رات لوگ کہیں گے بھئی کراچی کا موسم جو ہے وہ اتنا ڈگری رہے گا۔ یہ ڈگری کیا چیز ہے؟ ایٹماسفیئر کو
موسم کو تولا جاتا ہے آلات کے ذریعے سے، اس سے اندازہ ہوگا کہ کراچی میں اتنا، لاہور میں اتنا، اسلام آباد میں اتنا۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ بھائی ہاتھ گرم ہے آپ کو تو ٹیمپریچر ہو رہا ہے، اب ٹیمپریچر کتنا ہے، بخار کتنا ہے، تو وہ جو ہے منہ میں وہ آلہ رکھ کر کے دیکھا ہے، بھائی وہ بھائی آپ کو 102 بخار ہے۔ یہ بخار کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس تھرمومیٹر نے آپ کا بخار تول کر آپ کو بتا دیا، بھائی مجھے کل سے بہت زیادہ جو ہے وہ پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے، یورین فیل ہو رہی ہے، آپ شوگر چیک کریں فوراً۔ ایک اسٹرپ لگائی، اس نے خون کا قطرہ لیا اور کہا کہ جی آپ کو تو 170 شوگر ہے، خون سے شوگر تول کے بتا دیا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، سر بھاری ہو رہا ہے، گردن میں درد ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، بھائی بی پی چیک کریں۔ آپ کا بی پی چیک ہوا، بھائی اس نے تول کر بتا دیا۔ نہ شوگر آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، نہ بی پی نظر آ رہا ہے، نہ بخار نظر آ رہا ہے، نہ موسم نظر آ رہا ہے، لیکن ہر چیز آج اس کو مشینوں کے ذریعے سے تول کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور لوگ اس پہ آمنا وسلمنا وسلم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ان جدید ایجادات نے اللہ کے ان احکامات کو اور ان فیصلوں کو بالکل عین الیقین کے درجے میں واضح طور پہ انسان کے سامنے لا کے کھڑا کر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جدید ایجادات دین کو ثابت کرتی چلی جائے گی اور دین کی حقانیت سامنے آتی چلی جائے گی۔ تو اس فرقے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد بھی فرمایا کہ ساری چیزوں کو قیامت کے دن اس ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ اب ایک اہم بات یہ کہ تولا کس چیز کو جائے گا؟ 3 اقوال محدثین نے یہاں پر نقل کیے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس بندے کے عمل ہی کو تولا جائے گا، اب وہ عمل کسی بھی شکل میں ہو، لیکن عمل کو، نماز کو لیا، روزے کو لیا، زکوٰۃ کو لیا، جہاد کو لیا، حج کو لیا، ذکر کو لیا، اور اس کو اللہ جو چاہے اپنی قدرت سے شکل دے دے، اس کو تول دیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحف اعمال، فرشتے نے بندے کے اعمال جن کاغذوں پہ لکھے ہیں، جیسے ایک ہمارے دماغ کی بات ہے، ایک ہم اس کو رجسٹر میں لکھ لیں، اب جتنے صحائف، جتنے کاغذات، جتنے رجسٹر بن گئے، فرشتے کو کہا جائے گا وہ لا کر کے وہ پلڑے کے اندر رکھ دے گا، اور یہ رجسٹر، یہ کاپیاں، یہ کاغذات یہ تولے جائیں گے۔ تیسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ خود صاحب اعمال کو پلڑے میں بٹھا دیا جائے گا، عمل کرنے والا کہا جائے گا کہ بھئی فلاں ابن فلاں آ جائے، اس کو ذرا بٹھا دیں اور تول دیا جائے۔ اور یہ احادیث سے ثابت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی اور فقیہ هذه الامہ ہے، لیکن جسم میں بالکل دبلے پتلے تھے، اور اللہ کی شان کہتے ہیں ان کے پیروں کی پنڈلیاں ایسے باریک سی، کمزور سے تھے۔ تو ایک دفعہ صحابہ اکرام جا رہے تھے، آپ علیہ السلام بھی تھے، کسی مقصد کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی پھل توڑنا ہے، کچھ ہے، یہ درخت پہ چڑھ گئے، ہلکے پھلکے تھے، تو جب گئے تو وہ ازار تھوڑا سا اٹھا، وہ پنڈلیاں پتلی پتلی نظر آئی۔ انسان ہے بہرحال، ہر ایک کے ساتھ تفنن طبع تو ہے، تو باقی صحابہ نے جب دیکھا تو ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے ان کے اوپر، یہ پتلی پنڈلیوں والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، لیکن قیامت کے دن ابن مسعود کو جب اس کے ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کی ایک پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں اقوال یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات متعین ہو گئی کہ بہرحال قیامت نے آنا ہے، یہ سارا نظام تو قیامت کے دن قائم ہوگا نا دوست، قیامت آئے گی۔ اور ایک عجیب بات ہمارے محدثین نے لکھی ہے کہ قیامت کا تفصیلی علم صرف اس امت کو دیا گیا، پچھلی امتوں کے پاس اجمالی علم تھا، یعنی یہ ایمان تھا کہ بھئی قیامت آئے گی تم اس پر ایمان لاؤ۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان کو تفصیلی علم دیا گیا، لہذا احادیث میں باقاعدہ ابواب ہے، باب علامات الساعہ، باب امارات الساعہ، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، پھر بعض نشانیاں جو ہے وہ صغرا ہے، بعض وسطیٰ ہے، بعض کبریٰ ہے، ساری نشانیاں احادیث کے اندر
موجود ہے۔ تفصیلی علم قیامت کا اس امت کو دیا گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے سب قائل ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید قیامت پر صرف اہل ایمان کا علم ہے، باقی جتنے کفار ہیں، ملحدین ہیں، دہریہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ دنیا کے فنا ہونے کے سب قائل ہیں اپنی اپنی سوچ کے ساتھ، کہ ایک دن یہ دنیا ضرور ختم ہوگی۔ کیسے ختم ہوگی اس بارے میں 4 اقوال نقل کیے گئے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ 4 صورتیں وہاں بتائی گئی ہے کہ دنیا اس انداز سے ختم ہو جائے گی۔ ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو سورج ہے، سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس بنتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک دوسری گیس ہے جس کو سائنسدان ہیلیم گیس کہتے ہیں، یہ جب اس میں کنورٹ ہو جائے گی، اس میں منتقل ہو جائے گی، تو ایک جیسے ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے، تو اس عمل سے خود بخود ایک ایٹمی دھماکہ ہوگا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس کو ایٹمی دھماکہ کہا، ہم نے اس کو قیامت کہا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک ستارہ ہے جو بہت تیزی سے دنیا کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے مستقل، اور سائنسدان کہتے ہیں 1993 وہ سال تھا جس میں یہ ستارہ سب سے زیادہ دنیا کے قریب آیا، اور قریب تک یہ ٹکرا جاتا دنیا تہس نہس ہو جاتی، لیکن وہ قریب سے ہو کے گزر گیا۔ تو لہٰذا جس دن وہ ستارہ ٹکرا جائے گا، اور عجیب بات یہ کہ انہوں نے تاریخ بھی بتائی کہ یہ 2126 میں اب ہونا ہے۔ ابھی ہم کس سن میں چل رہے ہیں؟ 2024 میں، 2024 میں ہے، تو 2126 میں وہ کہتے ہیں دوبارہ وہ ستارہ آئے گا اور اتنی زور سے ٹکرا جائے گا کہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تیسرا ان کی رائے یہ ہے کہ ایک ہال ہے، ایک گھڑا جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ساری دنیا کی چیزیں اور دنیا جو ہے اس ہال کے اندر چلے جائے گی اور یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اس سے۔ تو یہ تینوں باتیں دیکھیں، اس میں کون سی بات ایسی ہے جو ہمارے عقیدہ آخرت کے منافی ہے؟ یہی باتیں تو اہل ایمان نے کی نا، لیکن فرق یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک جب اشارہ کریں گے، زمین، آسمان، پہاڑ، سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی اور قیامت کا نظام قائم ہو جائے گا۔ تو قیامت قائم ہوگی تو بنی آدم کے اعمال کو توڑا جائے گا۔ اب حدیث پاک کے جو راوی ہے، پہلے راوی حدثنا احمد بن اشقاب، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست استاذ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں جو اپنے لطیف مزاج کو ہر جگہ سامنے لاتے۔ آخری حدیث اس استاذ کی لائے یہاں پر جن سے حضرت کی سب سے آخر میں ملاقات، آخری ملاقات، آخری حدیث انہوں نے ان سے لی، آخری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ تو آخری استاذ، آخری سند، آخری حدیث، آخری درس، اور کتاب کا اختتام بھی اسی پر ہو گیا۔ 4 راوی احمد بن اشقاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن القعقاع اور ابو زرعہ رحمہم اللہ تعالی۔ دوسرا کمال یہ کیا کہ چاروں راوی کوفہ کے ہیں، اس کو روایت بالکوفیین کہا جاتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذوق لطیف ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک عجیب انداز میں محدثین کے درمیان لاتے ہیں۔ چاروں وہ راوی جو کوفہ سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی محبوب اور پیارے ہیں۔
تو ذہن میں ایک سوال یقیناً پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبوبیت جس چیز کو حاصل ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی، اس کے پیچھے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ یہ کلمے جب محبوب ہے تو شاید یہ بڑے مشکل ہوں گے، بھاری ہوں گے، اس کو دہرانا، یاد کرنا، پڑھنا مشکل ہوگا۔ تو فرمائے نہیں، خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں بھی محبوب اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں۔ پھر ذہن میں سوال آیا کہ جو چیز زبان پر آسان ہے، ہلکے ہیں، تو شاید قیامت کے دن اس کا اجر بھی بہت ہلکا ہوگا، معمولی سا ہوگا۔ تو اس تصور کو ختم کیا کہ ایسا بھی نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، وہ کلمے ہلکے ضرور ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب اس حدیث پر اپنی کتاب کو ختم کیا۔ کیوں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو ختم فرما رہے تھے تو پڑھنے اور سننے والوں کو آخرت کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح یہ کتاب آج ختم ہو گئی، اس کا درس ہو گیا، اسی طریقے سے تمہاری زندگی بھی ختم ہوگی اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو آخری روایت لائیں کہ بھئی اعمال بنی آدم، اقوال بنی آدم، یہ سب تولے جائیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ کہ اس حدیث کو اس لیے لائے کہ انسان جب لمبی مجلس کرتا ہے، بیٹھتا ہے، کام میں مشغول ہوتا ہے، تو دیکھیں انسان ہے نا، کچھ الٹا سیدھا بول دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا کیا سکھائی کہ جب مجلس ختم ہو جائے تو کیا پڑھ کے اٹھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اس مجلس میں کوئی کمی کوتاہی، غفلت کی بات کی تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے 16 سال لگائے اس کتاب کو لکھنے میں، پتہ نہیں کیا کچھ مجھ سے ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے، تو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ کر کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی لغزش ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ آخری بات، تیسرا قول کہ اس حدیث کو آخر میں کیوں لائیں، یہ طلباء اور طالبات سے متعلق ہے کہ جب بھی کوئی بات ختم ہوتی ہے، اپنے اختتام پر پہنچتی ہے اور آنے والا رخصت ہو کے جانے لگتا ہے، تو جو معزز میزبان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اکراماً اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ ہدیہ آپ میری طرف سے لے جائیں۔ اب طلبہ رخصت ہو رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے اپنے اساتذہ سے، تو حضرت نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک وظیفہ ساتھ لے کر جاؤ، تم نے پوری کتاب پڑھی ہے، بڑی محنت کی ہے، تو یہ وظیفہ تمہارے لیے ساری زندگی کارآمد ہے اور بڑا قیمتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس وظیفے کو اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنا دیں۔ یہ چند باتیں تھیں، بے ربط سی باتیں یقیناً تھیں، ان بڑوں کی موجودگی میں مجھ سیاکار نے یہ جرت کی۔ اللہ پاک میری کمزوریوں سے درگزر فرمائے اور ان حضرات کی موجودگی کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ جن طالبات نے تکمیل کی ہے، اللہ پاک ان کو علم نافع کی دولت سے